بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ محمد بن عثمان سے اس کے زیادہ اختصاص کی وجہ سے بلکہ محمد بن عثمان کی عمر کے آخری دنوں میں ان کا مکمل کھانے کا انتظام جعفر بن احمد کے گھر تھا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں کتاب غیبت میں شیخ توسی سے روایت کی ہے کہ محمد بن عثمان بن سعید کے اعتذار کے وقت جعفر بن احمد اس کے سرہانے اور حسین بن روح پائندی کی طرف بیٹھا تھا۔ اس وقت محمد نے جعفر بن احمد کی طرف رخ کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ابو القاسم حسین بن روح کو وصی قرار دوں اور معاملات اس کے سپرد کر دوں۔ جب جعفر بن احمد نے سنا کہ امر وصیت کو حسین بن روح کی طرف ہی منتقل ہونا ہے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور حسین بن روح کا ہاتھ پکڑ کر اسے محمد کے سرہانے بٹھا دیا اور خود جا کر پائندی کی طرف بیٹھ گیا۔ اور نیز روایت معتبر میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ محمد بن عثمان نے بزرگان شیعہ اور مشائخ کو جمع کیا اور کہا کہ جب موت کا حادثہ میری طرف رخ کرے تو امر وکالت ابو القاسم بن روح کے متعلق ہوگا، کیونکہ میں مامور ہوا ہوں کہ میں اسے اپنی وفات کے بعد اپنی جگہ پر مقرر کروں، بس اس کی طرف رجوع کرنا اور اپنے معاملات میں اس پر اعتبار کرنا۔ اور ایک دوسری معتبر روایت میں ہے، جیسا کہ بہار میں نقل کیا گیا ہے، کہ شیعوں کی ایک جماعت محمد بن عثمان کے پاس جمع ہوئی اور ان سے کہنے لگے کہ اگر حادثہ موت کا رخ کرے تو آپ علیہ السلام کی جگہ پر کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ ابو القاسم حسین بن روح میرا قائم مقام اور تمہارے اور حضرت صاحب العصر علیہ السلام کے درمیان واسطہ اور آپ کا وکیل و امین و ثقہ ہے، بس اپنے کاموں میں اس سے رجوع کرنا اور اپنی مہمات میں اس پر اعتماد رکھنا۔ میں مامور تھا کہ یہ بات تم لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور بعض نسخوں میں جو توقیع خط حضرت حجت اللہ کی طرف سے شیخ ابو القاسم بن روح کی طرف خارج ہوئی، جیسا کہ بہار میں حاملین اخبار و سکات کی ایک جماعت سے نقل ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ یہ تھے۔ خلاصہ مضمون فقرات بلاغت آیات کا یہ ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہیں، یعنی حسین بن روح کو خداوند عالم اسے تمام خیر اور اپنی رضا کا راستہ پہنچوائے اور اپنی توفیق سے اس کی مدد کرے۔ ہم اس کے خط پر مطلع ہوئے ہیں اور ہم اس کی امانت و دیانتداری سے باخبر ہوئے ہیں اور ہمیں اس پر اور بے شک وثوق و اعتماد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک اس مقام و منزلت بلند پر ہے کہ جو مقام و منزلت اسے صدور کرتا ہے۔ خداوند عالم اپنے احسان کو اس پر زیادہ کرے، بے شک وہ سب نعمتوں کا مالک ہے اور تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اور حمد و ثنا مخصوص ہے اس خدا کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور خدا کی صلوات و سلام ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اور اس بزرگوار کی حالت میں اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ یہ بغداد میں اتنا تقیہ کرتے تھے اور مخالفین کے ساتھ ایسا ان کا حسن سلوک تھا کہ 4 مذاہب میں سے ہر ایک مدعی تھا کہ ہم میں سے ہے، اور ان میں سے ہر گروہ فخر کرتا تھا کہ آن حضرت علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ چوتھے بزرگوار حضرت حجت
अजल अल्लाह फरजों के वकलाओ सुफरा में से शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद समरी थे। और जब शेख अबुल कासिम हुसैन बिन रूह की वफ़ात आ पहुंची तो हज़रत हुज्जत इमाम असर अलैहिस्सलाम के हुक्म से शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद समरी को अपना कायम मकाम करार दिया और करामात व मोजज़ात और शियों के मसाइल के जवाब हज़रत हुज्जतुल्लाह ने उनके हाथ पर जारी फरमाए और शिया हजरात हज़रत अलैहिस्सलाम के हुक्म से अमवाल उनके सुपुर्द करते थे और वो उन बुजुर्गवार की खिदमत में पहुंचाते थे। और जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो शिया हजरात उनके पास हाजिर हुए और उनसे ये ख्वाहिश की कि वो किसी को अपनी जगह पर बिठाते जाएं और अम्रे नियाबत उसके सुपुर्द करें। तो उन्होंने जवाब दिया कि खुदा का एक अमर है कि जिसे उसको पूरा करना है, यानी गैबत कुबरा का वाक़या होना है। और एक दूसरी रवायत में शेख सदूक अलैहिर्रहमा से है कि जब शेख अबुल हसन समरी की वफ़ात का वक्त आया तो शिया उनके पास हाजिर हुए और उनसे पूछा कि आप अलैहिस्सलाम के बाद वकील कौन होगा और आप अलैहिस्सलाम की जगह पर कौन बैठेगा। तो उन्होंने उन लोगों के जवाब में फरमाया कि मैं मामूर नहीं हुआ कि इस सिलसिले में किसी से वसीयत करूं। और शेख तूसी ने किताब गैबत में और शेख सदूक से कमालुद्दीन में रवायत हुई है कि जब शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद समरी की वफ़ात का वक्त हुआ तो तौकी खारिज हुई और उन्होंने वो लोगों को दिखाई कि जिसके नुस्खे का मजमून ये था कि जनाब अलैहिस्सलाम के फरमान का खुलासा इस तौकी शरीफ में ये है कि ए अली बिन मोहम्मद समरी, खुदावंद आलम तेरे दीनी भाइयों को तेरी मुसीबत में अजरे अजीम करामत फरमाए। बेशक तुम 6 दिन के अंदर वफ़ात पा जाओगे। पास अपने अमर को जमा करो और अपने मामले में आमादा रहो और किसी की नियाबत की वसीयत ना करो जो तुम्हारी वफ़ात के बाद तुम्हारा नायब हो, क्योंकि गैबत कुबरा वाक़या हो चुकी है और मेरा ज़हूर नहीं होगा मगर इज़्ने खुदा से। और ये ज़हूर उसके बाद होगा कि ज़माने गैबत तवील हो जाए और दिल सख्त हो जाएं और ज़मीन पर जुल्म व जौर से पुर हो जाए। और करीब है कि मेरे कुछ शिया मेरे मुशाहिदे का दावा करेंगे। और आगाह रहो कि जो शख्स सुफियानी के खरूज और आसमानी पुकार के आने से पहले दावा मुशाहिद करे वो बहुत झूठा और मुफ्तरा है। ताकत व कुव्वत सिर्फ खुदाए आला व अजीम की तरफ से है। रावी कहता है कि मैंने शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद समरी के नुस्खे को लिख लिया और उसके हाथ से बाहर चला आया। जब 6ठा दिन हुआ और हम उनके पास गए तो हमने देखा कि वह हालत एहतज़ार में हैं। उस वक्त उनसे कहा गया कि आप अलैहिस्सलाम के बाद आपका वसी कौन है? तो उन्होंने कहा कि खुदा का एक अमर है कि जिसे पूरा होना है। ये कहकर वफ़ात पाई रहमतुल्लाह रिज़वानुल्लाह अलैह। नीज़ शेख सदूक से किताब कमालुद्दीन में नकल हुआ है कि अली बिन मोहम्मद समरी की वफ़ात 329 हिजरी में हुई तो उस पर गैबत सुगरा की मुद्दत कि जिसमें सुफराओ वकला और नवाब मखसूस हज़रत हुज्जतुल्लाह अलैहिस्सलाम के जो कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ से सफ़ारत व नियाबत पर मामूर थे तकरीबन 76 साल होगी कि जिसमें से तकरीबन 48 साल जनाब उस्मान बिन सईद और उनके फर्जंद मोहम्मद बिन उस्मान की
سفارت کے ہیں، اور تقریباً 26 سال شیخ ابو القاسم حسین بن روح اور شیخ ابو الحسن علی بن محمد سمری کی سفارت و نیابت کے ہیں۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد سفارت منقطع اور غیبت کبریٰ واقع ہو گئی۔ پس جو شخص سفارت و نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے یا اس کے مطابق مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور مفترا ہوگا۔ حضرت حجت اللہ علیہ السلام پر بلکہ مرجع دین احکام شریعت جناب علیہ السلام کے حکم سے علماء و فقہاء و مجتہدین ہیں کہ جن کے لیے بطور عموم نیابت ثابت ہے، جیسا کہ وہ توقیع شریف جو اسحاق بن یعقوب کے مسائل کے جواب میں ہے، جو کہ اجلاء اور اخیار علماء شیعہ اور حاملین اخبار میں سے ہے، کہ جس نے محمد بن عثمان بن سعید عمری کے توسط سے ایک عریضہ حضرت صاحب العصر علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا، کہ جس میں چند مسائل کے متعلق سوال کیا تھا، تو حضرت علیہ السلام نے اس توقیع میں اس کے مسائل کے جواب دیے اور فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرَجْعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ باقی رہے ہونے والے حوادث و واقعات تو ان میں رجوع کرو اور ہماری حدیث کے راویوں کی طرف، پس بے شک وہ میری حجت ہیں تم پر اور میں اللہ کی حجت ہوں ان پر۔ اور ایک دوسری روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے امر دیا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: دیکھو اس شخص کی طرف جو تم میں سے ہماری حدیث کو روایت کرے اور ہمارے حلال کو حرام میں فکر و نظر کرے اور ہمارے احکام کو پہچانے تو اس کو اپنا فیصلہ کرنے والا حکم مان لو، کیونکہ بے شبہ میں نے اسے تم پر حاکم قرار دیا ہے۔ پس جب وہ ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور اس سے وہ قبول نہ کیا جائے تو سوائے اس کے نہیں کہ حکم خدا کو خفیف سمجھا اور ہمارے حکم کو رد کیا۔ جو ہمارے حکم کو رد کرے وہ اللہ کے حکم کی تردید کرنے والا ہوا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔